اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ انعام سے استدراک کریں، کہہ رہے ہیں ہاں یہ جو ہم نے کہا کہ بحث ہماری چل رہی ہے اسی پہ آغا صاحب الحق فی المسئلہ تک آخری میں نعم اذا کان القائل، یہاں پر یہ کہہ رہے کہ ہم نے جو کہا کہ عنوان سے معنون پر سرایت کر جاتی ہے، عنوان فانی ہو جاتا ہے، عنوان آئینہ ہے، عنوان آلہ ہے معنون کے لیے۔ اگر سامنے والی پارٹی بھی یہی کہنا چاہ رہی ہے، اگر دوسرے اصولین بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں تو فبہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں نکلے گا کہ اولاً و بالذات معنون ہو جائے گا، یہ نہیں نکلے گا۔ اولاً و بالذات عنوان ہی رہے گا لیکن وہ فنا ہے، ویسے جیسے معلوم بالذات ہے اور معلوم بالعرض۔ کل مثال دی میں نے آپ کو، آپ جب درخت کو سوچتے ہیں تو معلوم بالذات یعنی جو آپ کے ذہن میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ ذہن کا والا درخت ہے، اگرچہ وہ فانی ہو جاتے کس میں، معلوم بالعرض میں، یعنی جو خارج کا درخت ہے، حتیٰ اس طرح فانی ہو جاتا ہے کہ ذہن آپ کا جاتا ہی خارج کے درخت پر ہے، لیکن پھر بھی اول بالذات وہی رہے گا ذہن میں آپ کے۔ وہ یہ کہ نام سے استدراک کرنا چاہ رہے ہیں۔ ماقبل استدراک آتا ہے ماقبل کی عبارت کے ابہام کو دور کرنے کے لیے۔ نعم اذا کان القائل بالسرایت، وہ جو قائل بالسرایت ہے یعنی جو کہتے ہیں کہ عنوان سے معنون میں سرایت کر جاتا ہے، اگر ان کا بھی یقصد ان العنوان یوخذ فانیا فی المعنون، اگر ان کا بھی قصد یہ ہے کہ عنوان فانی ہو جاتا ہے معنون میں، واو فی تفسیر، وحاکیا عنہ، اور وہ جو قائل بسرایت ہے اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ عنوان حاکی ہوتا ہے عن المعنون سے، وَأَنَّ الْغَرَضَ إِنَّمَا يَقُومُ بِالْمُعَنْوَنِ، اور اگر ان کا مقصد یہ کہ غرض اصلی قائم ہوتی کس سے، یقوم، غرض اصلی کا قیام کس سے ہوتا ہے، بالمعنون، اس مصداق خارجی سے، اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں فَذَلِكَ حَقٌّ، تو یہ بات حق ہے، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، وَلَكِنَّ ذَلِكَ کے اشارہ جا رہا ہے اس مطلب کی طرف، لیکن یہ جو مطلب ہے لا ينفعه في الغرض الذي يحدث الیہ، یہ بات ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، کن کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، ہو کی ضمیر جائے گی قائلین بالسرایت، یہ بات قائلین بالسرایت کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، کس میں، فی الغرض الذی، اس غرض میں، یحدث الیہ، جس کا انہوں نے ہدف قرار دیا ہے، اور وہ کیا تھی، ان کی غرض کیا تھی کہ عنوان سے معنون پر سرایت کر جاتا ہے، بس ایک ہی معنون پر دو چیزیں نہیں آ سکتی کہ ایک ہی معنون پہ شارع کہے کہ یہ کام کرو اور شارع کہے یہ کام نہ کرو، یہ غرض میں فائدہ نہیں دے گا ان کو۔ اور نے کہا تھا کہ سرایت نہیں کرتا، اور کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں اگر بالفرض یہ مقصد ہے کہ حکایت، اگر سرایت سے یہ کہنا چاہتے ہیں تو ہاں سرایت کر جاتا ہے، لیکن اس سے وہ بات خراب نہیں ہوگی ہماری، یہی کہنا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب سرایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب معلوم بالاول معلوم بالذات معنون ہو گیا، بس ایک معنون خارجی پر شارع یہ نہیں کہہ سکتا تم نماز بھی پڑھو اور یہ نہیں کہہ سکتا تم غضب بھی نہ کرو، یہ نہیں ہوگا، سرایت سے یہ نتیجہ نہیں نکلے گا، اب معلوم بالذات وہی رہے گا، عنوان ہی رہے گا، بس ایک عنوان کو شارع نے کہا انجام دو، نماز کو پڑھو، طبیعت نماز کو کہا انجام دو، اور طبیعت غضب سے کہا انجام نہیں دو، دو عنوان ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بات نہیں ہوئی بات، لِأَنَّ نَقُولُ بِذَلِكَ، کیونکہ ہم نے کہا تھا بذالک، یعنی یہ بات کہی تھی ہم نے کہ عنوان فانی ہو جاتا ہے، عنوان ہدف اصلی نہیں، یہ بات ہم نے کہی تھی، من دون ان نجعل متعلق تکلیف نفس المعنون، لیکن ہم نے کہا تھا کہ متعلق تکلیف خود معنون پھر بھی نہیں ہے، معلوم بالذات خود معنون یعنی وہ مصداق خارجی پھر بھی نہیں حقیقت میں، وَإِنَّمَا يَكُونُ الْمُعَنْوَنُ، پھر معنون کیا ہے، متعلقاً للتکلیف ہے، تعلق تکلیف اس سے تعلق پیدا کرے گی، وہ مساحِ تکلیف ہے، اس کے ذریعے سے عنوان کا جو ناداری ہے وہ دور ہو جاتی ہے، کیونکہ عنوان میں ایک ہی وقت میں ہونا ہے اور ایک ہی وقت میں نہ ہونا ہے، اس جیسے کہ وہ عنوان ہے مشتاق الیہ ہے، اور اس جیسے کہ ابھی اس میں مصلحت نہیں، مصلحت خارج میں، تو خارج میں جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ اس عنوان کو آ کر اس سے کس سے نکال دیتا ہے، نہ ہونے سے ہونے میں ناداری سے دارائی کی طرف، جو کل والی بحث گزری ہے۔ وَإِنَّمَا يَكُونُ، یکون کا ہوا معنون کی طرف جاتا ہے، یہ جو معنون ہے یہ متعلقاً لہو، یہ متعلق تکلیف ہے، لیکن کب، اولاً بالذات، کہہ رہے نہیں،
ثانیاً و بالعرض ہے کل معلوم بالعرض، جیسے معلوم بالعرض، معلوم بالعرض ہماری مثال میں کیا آگا صاحب؟ خارج میں درخت، خارج والا درخت، ہم نے جو مثال دی معلوم بالعرض خارج والا درخت ہے. کما اشرنا الیہ فیما سبق، جیسے گزر گئی بحث. فإن العلم انما يتعلق بالمعلوم بالذات، علم کا جو تعلق پیدا ہوا ہے، جو چیز آپ کے ذہن میں آئی ہے وہ معلوم بالذات، وہ کیا ہے؟ وہ صورت درخت ہے، نہ کہ نفس درخت ہے. معلوم بالذات ان فإن العلم، علم کس سے متعلق ہوا ہے؟ یعنی آپ نے کیا چیز، آپ کہتے ہیں مجھے میں جان گیا ہوں، کیا چیز آپ جان گئے؟ اس کی صورت آپ جان گئے، اس کی صورت آپ کے پاس آئی ہے. فإن العلم انما يتعلق، علم کا تعلق کس سے ہے؟ بالمعلوم بالذات، بالمعلوم بالذات انما کا حصر اسم ہے، یعنی فقط و فقط آپ معلوم بالذات کو جانتے ہیں، اور وہ ہے صورت شخصی، وہ ہے صورت ذہنی، معذرت وہ ہے صورت ذہنی. صورت سے مراد صورت ہندسی نہیں، یعنی لکیروں والی صورت نہیں ہے جو، بلکہ صورت سے مراد ماہیت، اس کا معنی، اس کا وہ معنی جو خارج کو حکایت کرتے، یہ مراد ہے صورت سے. جب بھی منطق میں، فلسفے میں اور اصول میں صورت کا لفظ آتا ہے تو صورت سے مراد یہ ڈرائنگ نہیں ہے جو تصویر، وہ نہیں ہے، بلکہ معنی مراد ہے. وَيَتَقَوَّمُ بِهِ، یہ علم قوام پاتا ہے بِهِ، اسی صورت سے، یعنی علم جو آیا ہے وہ اسی صورت کا آیا ہے، آپ کو اسی معنی کا آیا ہے. وَلَيْسَ هُوَ إِلَّا الْعُنْوَانَ الْمَوْجُودَ بِوُجُودٍ عِلْمِيٍّ، اور یہ معلوم بالذات نہیں ہے مگر وہ عنوان ہے جو موجود ہے وجود علمی کے ساتھ. وَلَكِنَّ بِاعْتِبَارِ فَنَائِهِ فِي مُعَنْوَنِهِ يُقَالُ لِلْمُعَنْوَنِ إِنَّهُ معلوم. لیکن یہ جو صورت ذہنی ہے، یہ جو درخت کی تصویر ہے، یہ خارج والے درخت میں فنا ہو جاتی ہے، اسی لیے خارج والے درخت کو بھی کیا کہتے ہیں؟ إِنَّهُ معلوم، میں اس درخت کو جان گیا ہوں، میں اس کے معنی کو جان گیا ہوں. آپ کہتے ہیں ہاں مجھے درخت کا علم ہے، خارج والے درخت کو کہتے ہیں ہاں میں اس کو، وہ بھی معلوم ہے. وَلَكِنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ مَعْلُومٌ بِالْعَرَض لَا بِالذَّاتِ، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ معلوم بالعرض ہے، جو اصلاً جو آپ نے جس سے علم پیدا کیا ہے وہ درخت نہیں ہے، وہ معنی درخت ہے، ماہیت معلوم بالذات وہ ہے. البتہ وہ حکایت کر رہا تو آئینہ ہے اسی خارج کے درخت کا، اس طریقے سے کہ آپ اس کو بھول جاتے ہیں. ویسے ہی جیسے جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو آپ کے کان میں میرے الفاظ جا رہے ہیں، لیکن وہ الفاظ ایسے فانی ہو رہے ہیں معنی میں کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ معنی آپ کے ذہن میں جا رہے ہیں، جبکہ آپ میرے معنی کو نہیں سن رہے، آپ الفاظ کو سن رہے ہیں، لیکن الفاظ فانی ہو جاتے ہیں معنی میں. اسی طرح صورت ذہنیہ فانی ہو جاتی ہے اس خارج میں. واضح نہیں. وَهَذَا الْفَنَا هُوَ الَّذِي يُخَيَّلُ النَّاظِرَ أَنَّ الْمُتَعَلَّقَ الْحَقِيقِيَّ لِلْعِلْمِ هُوَ الْمُعَنْوَنُ. یہ جو فنا ہے، یہ فنا ہونا سبب بنتا ہے کس چیز کا؟ یہ فنا ہونا یخیل، خیال یخیل کرتا ہے، یہ یخیل کرواتا ہے، ٹھیک ہے، یخیل کا ہوا الذی کی طرف جاتا ہے. یعنی یہ فنا ہونا پہچنواتا ہے، خیال کرواتا ہے کس کو؟ الناظرہ، دیکھنے والے کو. کیا خیال کرواتا ہے؟ کہ ان المتعلق الحقیقی للعلم هو المعنون. یہ فنا ایسا فنا ہو جاتا ہے کہ یہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ نا میرے ذہن میں وہی درخت ہے خارج والا، جبکہ وہ نہیں آیا ہے آپ کے ذہن میں. آپ نے اس کا علم پیدا کیا ہے، تو آپ نے اس کا علم پیدا کیا ہے، علم آپ کے پاس آیا، معلوم ہے بالذات وہ معنی ہے اس درخت کا، نہ کہ خود درخت اٹھ کے آ جائے گا تو کیا مسائل ہوں گے کل جو بتایا وہی سارے مسائل ہو جائیں گے. آج نہیں ہے صادق؟ اچھا. وَلَقَدْ أَحْسَنُ فِي تَعْرِيفِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ، اور کتنی اچھی تعریف کی ہے منطقین نے یا تعریف کرنے والوں نے علم کی اس چیز کے ذریعے، حصول صورت الشیء. شیء کیا ہماری مثال میں؟ درخت. حصول صورت الشیء، صورت سے کیا مراد ہے؟ تصویر نہیں، معنی. تصویر نہیں، یہ غلط. تصویر سے مراد جیسے ہم کیمرے میں تصویر کھینچتے وہ تصویر مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ تصویر مراد ہوگی تو اجتماع نقیضین کی تصویر کیا آ رہی ہے آپ کے ذہن میں؟ اجتماع نقیضین کی تو کوئی تصویر ہی نہیں ہے آپ کے پاس. یہ تصویر یہ نہیں، کیمرے والا وہ معنی جو اس کو حکایت کرتی ہے. ہاں، درخت کا معنی کہ جیسے ہی وہ معنی آتے دنیا کے سارے درخت کو آپ سمجھ جاتے کہ ہاں یہ درخت یہ ہے. کیا معنی آئے گا؟ جو بھی معنی آتا ہے آپ کے ذہن میں. کلیئر نہیں ہو سکا آج تک، کیا ماہیت کا کیا معنی آئے گا ذہن میں؟ بھائی کتاب ہے، آپ کے ذہن میں ایک معنی ہے کتاب کا، کہ جب بھی آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ کتاب ہے اور یہ کتاب نہیں ہے. آپ کیسے کہتے ہیں یہ کتاب؟ تصویر کی وجہ سے ہی کہتے ہیں نا. کون سی تصویر؟ بھائی تصویر تو یہ ہے، مثلا اصول کی یہ تصویر آپ کے ذہن میں،
اس کو صرف آپ کو کتاب کہنا چاہیے. پھر کیوں دوسری کو کتاب کو کیوں کتاب کہتے ہیں اس کی طرح ملتی جلتی ہے نا. ہاں اس کی طرح ملتی جلتی ہے, تو وہ آپ یہ کہتے ہیں کتاب کی طرح ہے, یا آپ کہتے ہیں نا یہ خود ایک کتاب ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کتاب ہے. خود ایک کتاب ہے. بس اس کا مطلب اگر آپ کے ذہن میں فقط یہ تصویر ہوتی تو فقط اسی کو آپ کتاب کہتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کو کتاب نہیں کہتے. بس آپ کے ذہن میں کتاب کی یہ تصویر نہیں جو کیمرے میں آپ کھینچتے ہیں, بلکہ کتاب کا ایک معنی ہے کہ اس معنی پہ جو بھی اس کا مصداق بن جاتا ہے آپ سب کو کتاب کہتے ہیں, کتاب ہے کتاب ہے. آغا شبا کی قائل ہے, آج شبا کے کہتے ہیں, نظریہ شبا کی نظری شبا بھی ہے. فلسفہ بدایہ پڑھ رہے ہیں آغا نجم الہدیٰ صاحب سے. کلیات تو انہوں نے بھی پڑھی ہوگی, کلیات بھی پڑھی ہوگی لیکن پڑھی ہوگی بس. شروع کے درس میں ہے نجم الہدیٰ سے نہیں آشنائی سے پڑھائی تھی. یعنی کلیات تو شروع میں. بأن حصول صورت شیء لدى العقل, لدى بمعنی عند, یعنی عقل کے پاس جو اس کی تصویر آ جاتی ہے, یعنی تصویر سے کیا مراد ہے؟ معنی, ماہیت. لا حصول نفس الشیء, خود درخت اٹھ کے نہیں آتا. فالمعلوم بالذات هو صورت, صورت ذہنی ہے. والمعلوم بالعرض نفس الشیء الذي حصل صورته لدى العقل, خود وہ شے جو ہماری مثال میں کیا ہے؟ درخت. والمعلوم بالعرض نفس الشیء, خود وہ درخت الذي حصل صورته, جس کی صورت حاصل ہوتی ہے کس کے پاس؟ عقل کے پاس. وَإِذَا ثَبَتَ مَا تَقَدَّمَ, اگر ثابت ہو گیا وہ چیز جو گزر گئی. کیا چیز گزری؟ کہ متعلق تکلیف کیا ہے؟ عنوان ہے, معنون نہیں ہے. اگر یہ بات گزر گئی, واضح ہو گئی, تو شاعر نے جب کہا نماز پڑھو تو متعلق تکلیف اولاً بذات کیا ہے؟ طبیعت نماز. اور جب کہا اللہ تغضب, غضب نہ کرو, تو متعلق تکلیف اولاً بذات کیا ہے؟ طبیعت غضب نہیں کی, جب طبیعت غضب. پس دو تکلیف آئی ہے دو عنوان پر, دو تکلیف آئی ہے دو عنوان پر, اولاً بذات. پس جب دو عنوان پر تکلیف آئی تو شارع دے سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, شارع دو تکلیف دے سکتا ہے, بس یہ تعارض نہیں ہے, تعارض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر مکلف ایک جگہ پر اس طبیعت کو بھی انجام دے رہا ہے, یعنی ایک ایسا فعل انجام دے رہا ہے جو اس عنوان کو بھی امتثال کر رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, اور اس کو بھی انجام دے رہا ہے, یعنی ایک ایسا ایک ہی وقت میں اس عنوان, جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک شخص روزہ رکھتے ہوئے گانے سنتا ہے, تو ایک طرف روزہ بھی رکھ رہا ہے, ایک طرف گانے بھی سن رہا ہے, ایک طرف حرام کام بھی کر رہا ہے, ایک طرف واجب کام بھی کر رہا ہے. ہاں, یعنی ایک ہی وقت میں وہ دو کام کر رہا ہے. در حقیقت دو فعل ہے, ایک روزہ ہے اور ایک یہ, ٹھیک ہے, سمجھانے کے لیے. تو ایک شاعر نے کہا تھا عنوان مجھے طبیعت نماز چاہیے, اور حکم یہ جو امر ہے اس کا متعلق کیا ہے؟ صورت ذہنی نماز اولاً بذات. اور ایک بار شاعر نے کہا کہ مجھے طبیعت غضب نہیں چاہیے. دونوں امر کر سکتے شاعر, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ عنوان سے معنون پر سرایت نہیں کر جاتی, اس معنی میں کہ اولاً بذات معنون ہو. اگر عنوان سے معنون پر سرایت کر جاتی تو پھر شاعر اسی ایک جگہ جو آپ کے باغیچے میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے, اسی ایک کھڑے ہونے سے کہتا ہے تو یہاں پہ کھڑا ہو تاکہ نماز پر, اور کہتا ہے یہاں پہ کھڑا نہ ہو, غضب نہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا تھا, ایک ہی چیز پہ دو حکم نہیں آ سکتے, اجتماعی نقیضین محال ہے. لیکن چونکہ عنوان سے معنون پر سرایت کر رہی ہے, لیکن اس بات میں نہیں کر رہی کہ اولاً بذات نہیں, وہی رہے گا. بس شاعر کہہ رہے نماز پڑھو, مجھے طبیعت نماز چاہیے, غضب نہ کرو. اب مکلف نے ایک ہی جگہ پر اس کا بھی اس طبیعت کو بھی انجام دے رہا ہے, اس طبیعت کو بھی انجام دے رہے ہیں, غضب بھی کر رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, تو ایک ہی وقت میں وہ عاصی بھی ہے اور ایک ہی وقت میں وہ اطاعت کرنے والا موتی بھی ہے. واضح ہو گئی بات, یہ کہنا چاہتے ہیں. وَإِذَا ثَبَتَ مَا تَقَدَّمَ, یہ آگا صاحب کہ اولاً و بذات عنوان ہے, ثانیاً و بالعرض معنون ہے. وَاتَّدَعَ مَا رَمَيْنَا إِلَيْهِ, ما رمینا یعنی رمینا کا مطلب پھینکنا نہیں ہے, یعنی اشارہ کرنا, یعنی جو باتیں ہم نے پھینکی یعنی اشارہ کی ہے, اگر آپ کے لیے واضح ہو گیا. من بیان کر رہا ہے, وہ کیا تھا آگا صاحب؟ من ان متعلق تکلیف اولا و بالذات هو العنوان وان المعنون متعلقا له, متعلق تکلیف ہے لیکن کیا ہے؟ بالعرض ہے, وثانیا و بالعرض ہے. یہ بات اگر آپ کے لیے واضح ہو گئی, اگر اذا ثبت ما تقدم یتضح لک, تو آپ کے لیے حق واضح ہو جائے گا. یتضح لک الحق جلیا فی مسئلتنا, حق صحیح طریقے سے آپ کے اس مسئلے میں روشن ہو جائے گا. کون سے مسئلے میں؟ آگے سب مسئلہ تو بھول گئے ہم, موبائل سے نہیں کیا ہم نے, کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, مسئلۃ اجتماع امر نہیں کی بات کر رہے ہیں ہم. وَهُوَ أَنَّ الْحَقَّ جَوَازُ الْاجْتِمَاع, حق یہ کہ اجتماع جائز ہے.
ومعنى جواز الاجتماع یہ کہ النوشان یہ آگا صاحب لا مانع من ان يتعلق الایجاب بعنوان شارع ایجاب کہ واجب ہے ایک عنوان نماز کو انجام دینا واجب ہے ويتعلق التحریم بعنوان آخر اور تحریم اور حرمت کا تعلق ایک دوسرے عنوان سے ہے. شارع کہتے ہیں مجھے طبیعت صلاح چاہیے اور کہتے ہیں مجھے طبیعت غصب نہیں چاہیے. وَإِذَا جَمَعَ الْمُكَلَّفُ بَيْنَهُمَا صُدْفَةً وَصِدْفَةً دونوں لغات ہیں. وَإِذَا جَمَعَ الْمُكَلَّفُ بَيْنَهُمَا صُدْفَةً اگر مکلف ان دونوں کو اتفاقی طور پر ایک جگہ جمع کر لیں کیونکہ فرض یہ کہ قید مندوع ہے جان بوجھ کر ایک جگہ جمع کر لیں اپنے اختیار سے ایک جگہ جمع کر لیں بسوء اختیاری فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجْعَلُ الْفِعْلَ الْوَاحِدَ الْمُعَنْوَنَ لِكُلٍّ مِّنَ الْعُنْوَانَيْنِ مُتَعَلِّقًا لِلْإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ إِلَّا بِالْعَرَضِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجْعَلُ تو مکلف نے جو ایک جگہ پر جمع کر دیا یہ ایک جگہ پر جمع کرنا قرار نہیں دے گا. ایک جگہ پہ جمع کرنے کا یہ مطلب نہیں نکلے گا کیا کہ الفعل الواحد المعنون وہ فعل واحد خارجی جو مکلف آپ کے باغیچے میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ فعل واحد لکل من العنوانین وہ دونوں عنوان کے لیے وہ فعل واحد ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ متعلقا للایجاب و تحریم ایک ہی فعل واحد پر حرمت بھی آئے گی ایک ہی فعل واحد پر ایجاب بھی آئے گا. یہ نہیں ہوگا الا بالعرض نہ بالذات. اگر بالذات ہوتا تو اجتماع نقیض کا مسئلہ آتا لیکن بالذات ہے ہی نہیں بالعرض ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات واضح ہوئی ہے دوبارہ سمجھا دوں. اگر بالعرض ہوتی تو دو معنون بن جاتے درکیہ دو چیزیں ہو جاتی صلاحیت کر جاتا اگر بالذات ہوتی یوں کہنا چاہتے ہیں بالعرض تو ہے نا تو ہے نا. اگر یہ تکلیف جو ہے ڈائریکٹ بالعرض پہ آتی تو تکلیف اگر ڈائریکٹ بالعرض پہ آتی تو بالعرض نہیں رہتا نا بالذات ہو جاتا نا. وہ تکلیف کس پہ آئی ہے؟ اولا بالذات تکلیف کس پہ آئی ہے؟ اگر خارج پر آئی ہے تو وہ تو بالذات اس پر آ گئی نا پھر اولا بالذات خارج پہ تکلیف آ گئی اجتماع نقیض ہو جائے گا. پھر اجتماع نقیض نجم الہدیٰ صاحب نے صحیح نہیں پڑھا دیکھیں اول بالذات شادی گئی بھی تھوڑا سا تکلیف بھی تو نہیں آ رہی نا ادھر جا رہی ہے سالی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی بات اب آ گئی. اصل میں ان کی جو سالی ہے وہ بالذات بن چکی کٹ وٹ نہیں ہوتا یہ لا يجعل الفعل الواحد المعن واضح ہوئی ہے دوبارہ سمجھا دوں ٹھیک ہے ہو گیا بات صحیح ہے میرے دیے تو آپ کے لیے بات ہے. چلا رہے بندو وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُحَالٍ اس میں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اولا بالذات نہیں ہے بالعرض ہے. بالعرض مکلف نے دونوں چیز کو ایک ساتھ جمع کر دو کو جمع کرے 200 کو جمع کریں کوئی مسئلہ نہیں. فَإِنَّ الْمُحَالَ محال کیا ہے انما ہوا ان یکون الشیء الواحد وہ جو شیء واحد خارجی جو نماز پڑھ رہا ہے بذات ہی متعلقا للایجاب والتحریم بالذات اشارے نے کہا یہ کام کرو بالذات کا یہ کام نہ کرو وہ محال ہے. کیوں محال ہے؟ ایک ہی وقت میں اجتماع نقیض لازم ہے. احسن. وعلیہ پس اس بنا پر فیسع ان یقع الفعل الواحد الخارجی یہ جو فعل واحد خارجی جو مکلف نے اپنے سوء اختیار سے جمع کر دیا یہ ایک ہی فعل کیا ہے امتثالا للامر یہ امر کو بھی امتثال کر رہا ہے من جہت باعتبار انطباق العنوان المامور به علیہ اس اعتبار سے کہ یہ فعل واحد خارجی عنوان مامور به اس پر منطبق ہو رہا ہے عنوان مامور به اس فعل خارجی پر آ رہا ہے بالعرض اس اعتبار سے امتثال کر رہا ہے. وَإِسْيَانًا یہ عطف ہو جائے گا امتثال پر وَإِسْيَانًا لِلنَّحْيِ اور ایک ہی وقت میں یہ معاصیت کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ نحی ہے کس چیز سے نحی ہے من جہت اخری ایک اور جہت سے باعتبار انطباق عنوان المنہی عنہ علیہ اس فعل واحد پر منہی عن کا بھی عنوان بالعرض آ رہا ہے اس وجہ سے وہ اسیان بھی کر رہا ہے. ولا محظور فی ذلک اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کب تک ما دام ان ذلک الفعل الواحد ليس بنفسه وبذاته متعلقا للامر والنهي ليكون ذلك محالا جب تک بذات ہی وہ فعل واحد خارجی پر امر نہیں نہ آئے تب تک محال نہیں ہے. بل العنوانان الفانیان بلکہ یہ دو عنوان جو فانی ہو گئے کون سے دو عنوان ہیں ایک تو نماز والا غصب والا ہم المتعلقان للامر والنہی یہ دو عنوان متعلق امر نہیں اولا و بالذات
غایت الامر نہایت بات یہ کی جائے گی کہ ان تطبیق العنوان المامور به علی هذا الفعل یکون هو الداعی الی اتیان الفعل. یہ کہا جائے گا، زیادہ سے کہا جائے گا کہ ان تطبیق العنوان، یہ جو عنوان مامور بے تطبیق ہوا ہے یعنی متحقق ہوا ہے خارج میں علی هذا الفعل، اس فعل پر، یعنی عنوان مامور میں عنوان صلاۃ جو تکلیف آئی تھی صلاۃ پر اولا و بالذات، اور یہ مکلف یہاں غصبی جگہ پر آ کر نماز پڑھ رہا ہے، یعنی یہ عنوان منطبق ہوا ہے ابھی یہاں اس فعل خارجی میں جو غصبی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے، یکون هو الداعی الی الاتیان الفعل. یہ داعی تھا کس کے لیے؟ اتیان الفعل کے لیے، یعنی یہ جو اس نے کام کیا خارج میں، یہ داعی تھا کس کے؟ درخواست داعی، یعنی یہ انگیزہ تھا اس کا اتیان فعل کے لیے. داعی میں فرق نہیں ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ یہ جو عنوان تھا کہ نماز پڑھو، یہ عنوان ابھی منطبق کس پہ ہوا ہے؟ اس جگہ پر. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ شارع کی داعی یہ تھا کہ یہاں پہ نماز پڑھے، یعنی شارع چاہتا تھا یہاں پہ نماز پڑھے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ڈائریکٹ تکلیف اس پر آئی ہے، ڈائریکٹ تکلیف اس پر نہیں آئی ہے، لیکن جہاں بھی وہ نماز پڑھے گا تو کہا جائے گا ہاں شارع چاہتا تھا بالآخر نماز تو پڑھے نا. یعنی کہیں بھی نماز پڑھے مسجد میں، امام بارگاہ میں، تو جہاں بھی نماز پڑھے گا تو یہ کہا جائے گا شارع چاہتا تھا ہاں یہ یہاں نماز پڑھے. تو یہاں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں شارع چاہتا تھا کہ یہاں نماز پڑھے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ بات کر سکتے ہیں. یہ پھر بھی نہیں کہہ سکتے کہ ڈائریکٹ تکلیف اس کے اوپر آئی. غایۃ الامر آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ولا فرق بین فرد و فرد فی انطباق عنوان علیہ. کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے اس فرد پر عنوان منطبق ہو جائے، چاہے اس فرد پر منطبق ہو جائے، چاہے اس فرد پر منطبق ہو جائے. فالفرد الذی ينطبق علیہ عنوان المنہی عنہ کالفرد الخالی من ذلك فی کون کل منہما ينطبق علیہ العنوان المامور به بلا جہت خلل فی الانطباق. دیکھیں جب وہ عنوان صلاۃ کو انجام دے رہا تھا، ٹھیک ہے، صلاۃ کا امتثال کر رہا تھا، تو اس کو فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اور عنوان اس کے اوپر آیا یا نہیں آیا. وہ صلاۃ کا عنوان پہ انطباق کر رہا تھا. اور جب غصب کا عنوان پہ انطباق کر رہا تھا تو اس کو فرق نہیں پڑتا غصب کو کہ کوئی اور عنوان آیا یا نہیں آیا. شارع نے کہا غصب نہیں کرو، طبیعت غصب نہیں کرو. اب اس نے ایک جگہ اس کو جمع کر دیا. اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے، بس اس نے یہ کام کیا. فرد سے مراد یہی شخص ہے ادھر یا نئی جگہ؟ فرد سے مراد وہ خارج. ولا فرق فی ذالک، اور ذالک کا اشارہ جواز ہونے میں جا رہا ہے. اس جائز ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے بین ان یکون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون او لم یکن. چاہے آپ اس نظریے کے قائل ہوں کہ تعدد عنوان تعدد معنون کا سبب بنتا ہے، یا اس نظریے کے قائل نہ ہو، اصلاً سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں فرق نہیں پڑتا؟ کیونکہ تکلیف عنوان پہ آئی ہے. مکلف نے اس عنوان کو انطباق کیے اپنے آپ سے ایک فعل خارجی پر، خود سے اس نے انطباق کیے. اس نے انطباق کیا ایک فعل خارجی پر. اب اس نے اس عنوان کو بھی انطباق کر دیا فعل خارجی پر، فلاں عنوان کو بھی کر دیا، فلاں عنوان کو بھی کر دیا. بالفصل تعدد عنوان سبب نہیں بنتے تعدد معنون کا. ایک ہی فعل واحد خارجی ہے، بے خلاف آگے نہیں. ایک ہی فعل خارجی ہے، لیکن وہ ایک ہی فعل خارجی پر اس نے 10 عنوان کو جمع کر دیا. جیسے مثال کے طور پر وہ ہوتا ہے نا ڈیلیوری پزا ہوتے ہیں، آپ پاکستان میں وہ دیں نا، تو ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں 10 لوگوں کی مثلاً وہ ڈیلیور کر رہا ہے، ایک ہی اس میں لے جا کے. تو مکلف نے بھی ایک ہی اس میں سارے عنوان جمع کر دی. یوں سمجھ میں آ جائے گا آپ لوگوں کو شاید انشاءاللہ. واضح نہیں ہے. مادام، جب تک، کب تک؟ مادام ان المعنون لیس هو متعلق تکلیف اولا بالذات. یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ. اگر اس کو آپ سمجھ گئے اولا بالذات و ثانیا بالعرض کو صحیح سمجھ گئے تو مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. اگر اس کو صحیح نہیں سمجھیں تو مسئلہ باقی رہے گا. یہاں بھی باقی رہے گا، فلسفے میں بھی باقی رہے گا، منطق میں بھی باقی رہے گا. نعم، پھر استدراک کر رہے ہیں. لو کان العنوان ماخوذا فی المامور به والمنہی عنہ علی وجہ یسع جمیع الافراد حتی موضع الاجتماع وهو الفرد الذي ينطبق عليه العنوانان ولو كان ذلك من جهة اطلاق الدلیل فإنه حينئذ تكون لكل من الدليلين الدلالة الالتزامية على نفي حكم آخر في موضع الالتقاء. ہاں اگر ایسا ہوتا کہ مامور بے شارع جب کہتے ہیں اکرم العلماء، اس کی نظر تمام افراد تک سارے افراد پر ہوتی. جب کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو تو اس کی نگاہ افراد پر ہوتی، یعنی معنون پر نگاہ کر رہا ہے وہ.
یعنی عنوان اس طریقے سے ہوتا کہ تمام افراد اور کسرات کو ساتھ لے کے چلتا تو پھر الگ بات تھی. تو پھر ایک ہی فعل واحد خارجی پر امر بھی آ رہا اور نہیں بھی آ رہا. ویسے جیسے اکرم العلماء میں شارع ایک ایک فرد پہ نگاہ کریں, ہاں بھائی اس کا بھی کرو, اس کا بھی اکرام کرو, اس کا بھی اکرام کرو, اس کا بھی اکرام کرو, اور پھر جب کہتا ہے لا تکرم فساق, کہتے ہیں اس کا بھی نہیں کرو, اس کا بھی نہیں کرو, اس کا بھی نہیں کرو. بھائی اس کا کروں یا نہ کروں؟ پہلے کہا تھا اس کا کرو جب عالم ہے, اور جب فاسق ہے تو کہہ رہا ہے اس کا نہیں کرو. اب بلا کے کروں یا نہ کروں؟ یہ کیا ہے؟ یہ تعارض ہے. یعنی مقام جعل میں مسئلہ ہے, مقام صدور دلیل میں مسئلہ ہے. شاعر ایسا نہیں کہہ سکتا کہ ایک ہی شخص کا اکرام بھی کرو نہیں بھی کرو. اجتماعی نقیضے نے مکلف کیا کرے گا بیچارہ, کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہی نعم سے دوبارہ وہی بات کریں. نعم لو کان العنوان ماخوذا فی المامور بہ والمنہی عنہ, اگر عنوان کو عکس کیا جائے مامور بہ اور منہی عنہ میں, کس طریقے سے عکس کیا جائے؟ علی وجہ, اس طریقے سے یسع, یہ عنوان وسعت میں لے لے کس کو؟ جمیع الافراد, تمام اپنے افراد کو, حتی موضع الاجتماع, حتی اس کو بھی لے لیں کہ جہاں موضع اجتماع ہے, جہاں موضع اجتماع, یعنی ہماری مثال موضع اجتماع کون ہے؟ کلاس پوری. میں خود اکرم العلماء ولا تکرم الفساق میں نے اپنی مثال لی. میں موضع اجتماع ہوں, آپ لوگ موضع اجتماع نہیں, کیونکہ آپ لوگ اکرم العلماء میں آتے ہیں. زید عمرو بکر فقط فساق میں آتے ہیں, وہ عالم نہیں ہے. لیکن اکرم العلماء ولا تکرم الفساق میں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں موضع اجتماع ہوں. واضح ہوئی بات, سمجھ میں؟ عنوان تو بدل رہا ہے نا یہاں پر. ایک دفعہ وہ علماء کی بات, وہ فساق کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں عنوان تو بدل گیا نا. عنوان تو بدل گیا, لیکن عنوان تمام افراد کو ساتھ لے کر چل رہا تھا, تمام افراد کو شامل کر. جب شاعر نے کہا اکرم العلماء تو اس کی نگاہ تک تک ایک ایک افراد پر تھی. یہ مسئلہ ہے. دونوں شامل ہو رہے ہیں نا. تو جب ہی عنوان تبدیل ہو رہا ہے, اسی وجہ سے تو دلالت مطابقی میں مسئلہ نہیں ہے, دلالت التزامی میں مسئلہ ہے. اگر عنوان ہی ایک جیسے ہوتے, مثلا کہتا ہے اکرم العلماء ولا تکرم العلماء, تو پھر تو مطابقی میں تعارض ہو جاتا. ابھی بھی تعارض ہے لیکن التزامی کی وجہ سے تعارض ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں اس میں مطابقی میں تعارض ہو جاتا. علی وجہ یسع جمیع الافراد حتی موضع الاجتماع, حتی موضع اجتماع کو بھی وہ عوامل میں کیا تھی؟ جان الحاج حتی ہاں یہ وہ ہے, حتی موضع الاجتماع, حتی موضع اجتماع کو بھی شامل کرتے ہیں. وَهُوَ الْفَرْدُ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ الْعُنْوَانَانِ, موضع اجتماع وہ فرد خارجی ہے جس میں اس نے دونوں عنوان کو جمع کر دیا ہے, عنوان مامور بہ اور منہی عنہ کو. آپ کے باغیچے میں نماز پڑھ رہا ہے. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ اطلاق دلیل, اگرچہ یہ دلیل کے اطلاق کی وجہ سے, کیونکہ دلیل مطلق ہے, پس یہ بھی اس میں آ جائے گا, یہ فرد بھی آ جائے گا, یہ فرد بھی آ جائے گا, یہ فرد بھی آ جائے گا. یعنی حتیٰ اس کو عموم استغراقی عنوان سے نہ بھی دیکھیں, اطلاق کے عنوان سے دیکھیں, تب بھی یہ مسئلہ آئے گا, کیونکہ یہ فرد بھی آ جائے گا, یہ فرد بھی آ جائے گا. فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تَكُونُ لِكُلٍّ مِّنَ الدَّلِيلَيْنِ, تو اس موقع پر ہر دلیل کہتی ہے کس زبان میں؟ الدلالۃ الالتزامیہ, تو کیا کہتی ہے؟ علی نفی حکم الآخر فی موضع الالتقاء. جب آپ نے کہہ دیا اس عالم کا اکرام کرو, اور آپ شاعر نے آپ کی طرف توجہ کی کہ اس کا اکرام کرو, اس کا مطلب یہ کہ اب اس پہ کوئی اور حکم نہیں آ سکتا جو اس حکم کے منافی ہو. ہاں یہ آ سکتا ہے بھائی اس کو پیسے بھی دے دو, اس کو مثلا طور پہ وزیر اعظم بنا دو, یہ سارے حکم آ سکتے ہیں, لیکن ایک ایسا حکم نہیں آ سکتا جو اس کی منافی ہو. یہ خود کہہ رہا ہے, یہ خود زبان بے زبانی میں کہہ رہا ہے کہ بھائی جب اس کا اکرام کرنا ہے تو اب کوئی اور حکم نہیں آ سکتا. فَيَتَقَاذِبَانِ, پس یہ دونوں دلیل ایک دوسرے کو جھٹلائے گی. وَعَلَيْهِ اس بنا پر يَقَعُ تَعَارُضُ بَيْنَهُمَا, تعارض واقع ہو جائے گا. وَيَخْرُجُ الْمُعْرِضُ عَنْ مَسْأَلَةِ الْاجْتِمَاعِ كَمَا سَبَقَ بَيَانُ ذَلِكَ مُفَصِّلًا, تو یہ مورد اجتماع سے خارج ہو جائے گا. کیوں اجتماع سے اس لیے خارج ہو گیا کہ جیسی تکاذب ہو گیا, جیسی دو دلیلیں جھوٹی ہو گئی, تو یا دونوں دلیلیں ساقط ہو جائے گی. جب دونوں دلیلیں ساقط ہو گئی تو نہ اب امر بچا نہ نہیں بچا. جب امر نہیں بچا, یہاں تخیر میں بھی ایک ہی رہے گا. جب ایک ہی رہے گا تو اب یہ بحث ہی نہیں آئے گی کہ اجتماع امر نہیں, اصل امر نہیں کہ اجتماع امر نہیں کی بحث کریں. یا صرف امر ہے یا صرف نہیں ہے, دونوں نہیں ہے. كما أنه لو كانت القدرة على الفعل ماخوذة في متعلق الأمر على وجه يكون الواجب هو العنوان المقدور بما هو مقدور, فإن عنوان المأمور به حينئذ لا يسع ولا يعم الفرد الغير المقدور. اب ایک نئی بات کر رہے ہیں کہ اگر قدرت کو اس طریقے سے لیا ہو کہ واجب وہ عنوان ہے جو انسان کے لیے مقدور ہو. دیکھیں, کما انہ لو کانت القدرت علی الفعل, ایک فعل پر قدرت ہے, مثال کے طور پہ نماز پڑھنی ہے, آپ کے پاس قدرت ہونی چاہیے, حج کرنا ہے قدرت ہونی چاہیے. اگر اس قدرت
ایک فعل پر قدرت کو اس طریقے سے عکس کیا ہو، کس میں؟ فی متعلق الامر، متعلق امر میں قدرت کو اس طریقے سے عکس کیا ہو، علی وجہ یکون الواجب، واجب کیا ہماری مثال میں؟ نماز، حج، یہ واجب کیا ہے؟ هو العنوان، شارع نے واجب بنایا ایک عنوان کو یعنی نماز کو، المقدور، لیکن وہ ایسی نماز ہے جس پر قدرت ہو، بما ہوا مقدور، یعنی عنوان صرف نماز نہیں ہے، عنوان صرف حج نہیں ہے، بلکہ ایسا حج جس پر قدرت ہو۔ فإن عنوان المامور به حينئذ، اس موقع پر عنوان مامور بے جو ہے، لا یسع ولا یعم الفرد الغیر المقدور، تو جس کا قدرت ہی نہیں رکھتے تو یہ عنوان اس کو اول شامل ہی نہیں کر رہا، شامل ہی نہیں کر رہا، کیونکہ عنوان فقط اس کو شامل کر رہا ہے جس کی قدرت ہو، جس کی قدرت نہ اس کو شامل ہی نہیں کر رہا۔ فلا ينطبق عنوان المامور به بما هو معمور به على موضع الاجتماع، موضع اجتماع میں مکلف کے پاس قدرت ہی نہیں ہے، موضع اجتماع میں اس کے پاس مثلا طاقت نہیں ہے کہ وہ اب انجام دے سکے۔ اب قید، فرض کریں یہاں پر قید غیر مندوبہ لے ہیں بالفرض، اگر ایک شخص کو اجباراً آپ نے زندانی کر دیا، ٹھیک ہے، اب اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ غصب سے بچا جا سکے، تو وہ جو عنوان تھا اس نے اس کو شامل ہی نہیں کیا، موضع اجتماع کو شامل ہی نہیں کیا۔ فلا ينطبق، اچھا اگر قید مندوبہ لائیں تب بھی یہ بات صحیح ہے، کیونکہ بالآخر اس کے پاس قدرت نہیں رہی، اگرچہ اس کی قدرت اس نے اپنے ہاتھ سے زائل کر دی لیکن بالآخر کر دی ہے۔ اس کو کہتے ہیں بہرحال ایک بحث آتی آئے گی آگے کہ ایک شخص مثلا آپ کا باغ ہے، 10 ہیکٹر کا آپ کا باغ ہے، ٹھیک ہے، میں نے آ گیا بغیر اجازت کے غصب کر لیا، بیچ میں پہنچ گیا، 5 ہیکٹر طے کر لیے، اب نماز کا وقت جا رہا ہے، اب میں نے کہا یہ تو میں نے غلط کام کیا کہ میں آپ کے باغ میں چلا گیا بغیر پوچھے، اب میں جاؤں گا نماز پڑھوں گا باہر نکل کے، غصبی جگہ پر میں نماز نہیں پڑھوں گا، لیکن ٹائم نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ اب میں مجبور ہوں نا، یعنی میں مجبور ہوں، ٹائم ہی نہیں میرے پاس، کیا کروں؟ حالانکہ میں نہیں چاہتا غصبی جگہ پر۔ اب یہ تمام مثالیں اس میں آ جائے گی۔ فلا ينطبق عنوان المامور به، مامور به کا جو عنوان تھا وہ منطبق نہیں کرے گا بما هو مامور به، خود مامور به، کیونکہ مامور به میں کیا تھا؟ ایک شرط قدرت رکھ دی گئی تھی، کس پر منطبق نہیں کرے گا؟ علی موضع الاجتماع، ولا يكون هذا الفرد غیر المقدور شرعا من افراد طبیعت بما هي مامور بها، بس یہ جو فرد ہے جس میں قدرت نہیں ہے شرعی طور پر، یہ اس افراد طبیعت میں شمار نہیں ہوگا۔ بخلاف ما اذا كانت القدرت مصححة فقط، بخلاف وہ صورتحال جس میں قدرت کو شارع نے عکس نہیں کیا بلکہ عقل نے عکس کیا ہے، شارع نے قدرت کو بے عنوان ایک مامور بے عکس نہیں کیا بلکہ مامور بے فقط عنوان ہے، قدرت مصح ہے، فقط قدرت صحیح کرتی ہے، قدرت ہوگی تو آپ اس کو انجام دیں گے۔ مصححة فقط کس چیز کی تصحیح کرتی ہے؟ لتعلق تکلیف بالعنوان، تاکہ تکلیف متعلق ہو سکے بالعنوان سے، کہ ظاہر ہے قدرت ہوگی تو آپ یہ کام کر سکیں گے، یعنی قدرت عقل نے لائی ہے، شارع نے قید نہیں لائی۔ فإن عنوان المامور به يكون مقدورا علیہ، عنوان مامور به اس مقدور علیہ ہے، ولو بقدرت علی فرد واحد من افراد، اگرچہ تمام افراد میں سے ایک فرد پہ بھی نماز پڑھ سکتا ہو تب بھی کہا جائے گا کہ ہاں عقل کہے گی یہ قدرت رکھتا ہے نماز پڑھنے کی۔ ولہذا قلنا انه لو انحصر تطبیق المامور به فی خصوص موضع الاجتماع، اگر بالفرض منحصر ہو جائے کہ مامور به کو انجام دینا اسی موضع اجتماع میں منحصر ہو جائے، یہ کب ہوگا؟ یعنی اس کے علاوہ کہیں اور نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، صرف اس کو اسی غصبی جگہ پر نماز پڑھنی ہے، یہ کب ہوگا؟ جب اس کو زندانی کر دے، قید مندوبہ نہیں۔ لِأَنَّهُ لَوْ انْحَصَرَ تَطْبِيقُ الْمَامُورِ بِهِ، مامور بے کو تطبیق دینا منحصر ہو جائے کس میں؟ فی خصوص موضع الاجتماع میں، صرف یہ جہاں موضع اجتماع ہے جہاں غصب کیا ہوا ہے، کما فی مورد عدم المندوبہ، کہ جہاں پر مندوبہ نہیں ہے، یقع تزاحم بین الحکمین فی موضع الاجتماع، تو تزاحم واقع ہو جائے گا۔ کیوں تزاحم واقع ہو جائے گا؟ کیونکہ دونوں کی ایک ساتھ اس کے پاس قدرت نہیں ہے۔ لیکن اگر باہر بھی نماز پڑھ سکتا ہو، مثلا غصبی جگہ ہے، باہر چہل قدمی کرے گا تو باہر جو ہے وہ روڈ ہے، فرض کریں روڈ ہے، روڈ پہ نماز پڑھ سکتا ہے، تو پھر قید اجتماع امر نہیں میں آ جائے گا دوبارہ، کیونکہ عقل کہتی ہے کہیں اور بھی قدرت رکھتا تھا،
لأنه لا يسع تطبيق المأمور به على هذا الفرد وهو موضوع الاجتماع إلا إذا لم يكن النهي فعليا، کیونکہ وہ مأمور بے کو انجام نہیں دے سکتا مگر یہ کہ نہیں جو ہے فعلی نہ ہو، کیونکہ دونوں کام ایک وقت میں نہیں کر سکتا، یہ نماز پڑھے گا یہ غصب کرے گا. کما لا یسع تطبیق عنوان المنہی عنہ علیہ الا اذا لم یکن الامر فعلیا، اسی طرح نہیں بھی اس وقت آئے گی جب امر فعلی نہ ہو، امر اس وقت فعلی ہوگا جب نہیں فعلی نہ ہو. دونوں ایک وقت میں اگر فعلی نہیں ہو سکتے، دونوں ایک وقت میں اگر فعلی ہوں گے تو اس کا مطلب ایک ایسے شخص کو تکلیف بما لا یطاق صدق آئے گا، ایسی تکلیف دینا جو اس کی قدرت میں نہیں ہے. اس کو کہیں تو غصب بھی نہ کرو، میں کیا کروں، مجھے تو زندانی کر دیا، میں کیا کروں، میرے ہاتھ میں تھوڑی کچھ ہے. فلا بد من رفع اليد عن فعلیت احد الحکمین وتقدیم الاہم منها، ضروری کہ ایک حکم سے آپ ہاتھ اٹھا لیں اور وہ ایک حکم سے ہاتھ اٹھائیں گے وہ کون سا ہوگا، مہم ہوگا، اہم کو مقدم کریں گے، مہم سے ہاتھ اٹھا لیں گے. وَلَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ عَالَمِ أَسَاتِذَتِنَا إِلَىٰ أَنَّ الْقُدْرَةَ مَأْخُوذَةٌ فِي مُتَعلِقِ التَّكْلِيفِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْخِطَابَ بِتَكْلِيفِ نَفْسِهِ يَقْتَضِي ذَلِكَ. بعض افراد ہمارے استاد جو گئے جیسے موقع کے نائنی، اسی چیز کی طرف کہ جب شارع حکم کرتا ہے تو اس کے اندر سے یہی نکلتا ہے کہ جہاں قدرت ہو وہاں تم یہ کام کرو، خود حکم کے اندر سے اس کا اقتضا نکلتا ہے. جبکہ آگے مظفر نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ عقلی اقتضا ہے، شرعی اقتضا نہیں ہے. شارع میں فقط شارع کہتے ہیں نماز پڑھو، یہ نہیں کہتا وہ نماز جو مقدور ہے وہ پڑھو. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسی شارع کسی پر امر کرتا ہے تو خود بخود اس کے اندر سے یہ شرط نکل آتے. کہتے ہیں آغا مظفر کہتے ہیں نا ایسا نہیں ہے. اب یہ بات انہوں نے کھولی نہیں ہے، بس ایک دو لائن رہ گئی. لأن الامر انما هو لتحریک المکلف نحو الفعل، کیونکہ امر کیوں ہے تاکہ مکلف کو کہا کہ فعل کو انجام دو. الا يصدر منه بالاختیار وهذا نفسه يقتضي كون متعلقه مقدورا، یہی تقاضا کرتے کہ متعلق فعل مقدور ہو. لامتناع جعل الداعی نحو الممتنع وان كان الامتناع من ناحیت شرعیت، کیونکہ اگر شارع اگر وہ قدرت ہی نہیں رکھتا تو کبھی بھی شارع کیسے کہے گا کہ اس کو تم انجام دو، کیونکہ شارع چاہتے وہ نماز پڑھے، پر اس کا مطلب قدرت بھی اس کے اندر خود بخود شارع نے عکس کی ہوئی ہے. ولکننا لم نتحقق صحت هذا الدعوى، آغا مظفر کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. لأن صحت تکلیف بطبیعت الفعل، خود جب تکلیف آتی ہے ایک طبیعت فعل پر نماز پر، لا تتوقف على اکثر من القدرت على صرف وجود الطبیعت ولو بقدرت على فرد من افرادها. وہ کہتی ہے بس کسی بھی ایک فرد پہ وہ قدرت رکھے، وہ بھی عقل کہتی ہے، شرع نہیں کہتی. فالعقل هو الذي يحكم بلزوم القدرت في متعلق التکلیف وذلك لا يقتضي القدرة على كل فرد من افراد الطبيعة الا اذا قلنا بان التكليف يتعلق بالافراد اولا وبالذات وقد تقدم توضيح فساد هذا الوهم. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم. معذرت آپ